بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ درود و السلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و السلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے۔ مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ آئیے درود پاک کے متعلق کچھ واقعات آپ کی نظر کرتے ہیں کہ کس طرح درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعامات سے نوازتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی عنایت فرمائی۔ حضرت شیخ ابو الخیر الاقطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو 2-3 دن سے مجھ پر فاقہ تھا، تو میں نے مواجہہ شریف میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طرف بیٹھ کر درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو گیا کہ نیند آ گئی اور سو گیا، تو خواب میں مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم اور سامنے حضرت علی تھے، جو جلدی جلدی سب سے آگے بڑھ کر میری طرف تشریف لائے اور فرمایا، خوش آمدید اللہ کے رسول کے مہمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور تعظیم بجا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ایک روٹی عطا فرمائی جو میں نے خواب میں ابھی آدھی کھائی تھی کہ فرط شوق سے میری آنکھ کھل گئی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی درخواست بارگاہ الہی میں باوسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات ایک مقام تک لے جا کر رک گئے، تو میں نے پوچھا، کیا دوست سے دوست ایسے مقام پر آ کر رک جاتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصد آہذاری اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ اے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آگے بڑھنے سے عاجز ہوں، اگر اس حد سے بال برابر تجاوز کروں گا تو تجلیات الہی کے انوار مجھے جلا کر راکھ بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازی کا مقام بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا خوف و خطر بڑھتے جائیے۔ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اپنے ہمراہی سے معذور پایا تو ان سے دریافت کیا، اے جبرائیل، تمہاری کوئی حاجت بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ اللہ پاک سے یہ سوال کیجئے کہ مجھے بروز حشر پل صراط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا گزر بآسانی ہو سکنے کے لیے اپنے پروں کو بچھانے کی اجازت دے، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی ایک ناقص خدمت انجام دے سکوں۔ حضرت شافع جن و بشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہاری اس خیر خواہی کے خیال و مقصد میں برکت عطا فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ رب العزت سے واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، تم تو جانے لگے ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے وقت جو درخواست کی تھی وہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو میں نے جواب دیا، الہی تو عالم الغیب و شہادت ہے، تو سب جانتا ہے، میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جل جلالہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نہیں، تمہارے بیان کی اشد ضرورت ہے۔ درخواست حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قبولیت تمہارے سوال اور سفارش پر موقوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری گناہ گار امت کو پل صراط پر عبور کرنے میں سہولت و آسانی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دے۔ تو مالک ارض و سما نے فرمایا، تمہاری عرضی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حق میں تو قبولیت حاصل کر لی، لیکن تمہاری امت کی صرف ایک جماعت کو جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر پل صراط سے گزرنے کی اجازت ملے گی۔ تو حیرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، وہ کون سی جماعت کے لیے ہوگی؟ خدائے عز و جل نے فرمایا، صرف اس جماعت کو اجازت نصیب ہوگی جو تم پر صلاۃ و سلام کی کثرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلِکَ و صحابِکَ یا